بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام برادران میں گزشتہ تراویح ہماری سورہ الاعراف پر مشتمل تھی۔ سورہ اعراف یہ 1.25 پارے پر مشتمل صورت ہے۔ 8ویں پارے کا آخری نصف اور 9ویں پارے کے پہلے 3 پاؤ اس پر مشتمل ہے۔ سورہ اعراف میں ابتدائی رکوع کے بعد اگلا پورا رکوع اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام، جناب حوا اور پھر شیطان کا انہیں وسوسہ میں مبتلا کر کے ممنوع درخت سے پھل کھانے کا جو واقعہ ہے اسے بیان کیا، اور اس میں یہ بتایا کہ شیطان نے قسمیں کھا کھا کر انہیں بتایا کہ میں تو آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ممنوع درخت سے کھا لیں، اس سے آپ کو ابدی زندگی مل جائے گی۔ اور ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو اصل میں روکا اس لیے کیا ہے اس پھل کے کھانے سے کہ کہیں آپ فرشتے نہ ہو جائیں یا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ مختصر یہ کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی مشیت اور تقدیر کا لکھا یہی تھا کہ جناب آدم علیہ السلام، حضرت حوا اس ممنوع درخت سے کھا لیں۔ ان نے کھایا تو اس کے نتیجے میں اللہ کریم نے انہیں جنت سے روانہ فرما دیا، اور یہ بھی اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں پہلے سے یہ بات لکھ دی تھی۔ یہاں ایک دو اعتقادی لحاظ سے چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کے پیارے نبی جناب آدم علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کا آپس میں عالم ارواح کے اندر یا اللہ نے انہیں دوبارہ ان کی روحوں کو ملا دیا، ان کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ وہ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دست خاص سے پیدا کیا، جنت میں ٹھہرایا، لیکن پھر آپ نے ممنوع درخت سے کھایا اور آپ جنت سے اپنی اولاد سمیت باہر آ گئے۔ یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام ان سے یہ شکوہ کر رہے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پھر فرمایا کہ آپ وہ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے تورات عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں وہی ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ نے تورات میں یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کرنے سے بھی 40 سال پہلے میرے مقدر میں یہ بات لکھ دی تھی کہ میں نے یہ پھل کھانا تھا ممنوع درخت سے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے جی میں نے یہ بات پڑھی تھی۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے پھر یہ جو دلیل دی کہ میری تخلیق سے بھی پہلے اللہ کریم نے، چونکہ یہ میرے مقدر میں لکھا تھا لہذا ایسا ہونا تھا، اس پہ آپ مجھے برابر کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا فحج آدم موسیٰ۔ اس دلیل کے اعتبار سے اس مکالمے اور مباحثے میں جناب آدم موسیٰ پہ غالب آ گئے۔ تو یہ گویا اللہ کریم نے اس نظام کو چلانے کے لیے ایک ان کے مقدر میں چیز لکھی۔ اس کی بنیاد پہ ہمارے ہاں بعض نادان لوگ وہ انبیاء کرام کا بعض کا تذکرہ کرتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی جانب خطا کی نسبت کرتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تمام انبیاء کا خالق ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے جون سے چاہے الفاظ استعمال فرما سکتا ہے کہ وہ رب ہے، اور انبیاء کرام جس قدر عاجزی اور انکسار کا اظہار کریں تو وہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں بندہ ہونے کے ناطے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اسی واقعے میں حضرت آدم اور حوا کی یہ دعا ہے کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، التجا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ دعا اس کو سامنے رکھ کے معاذ اللہ کو یہ کہے کہ جناب آدم نے ظلم کیا تو یہ کفر ہوگا۔
اس لیے انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ ادب و احترام کا دامن تھام کے ان کا ذکر کریں۔ یہ عقیدے کے لحاظ سے ایک انتہائی اہم اور بنیادی بات یاد رکھیے۔ پھر اس میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء اور ان کی اقوام کا ذکر کیا، جناب نوح علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام، اور جناب شعیب علیہ السلام، اور جناب لوط علیہ السلام۔ ان کا اس سورہ آراف کے تقریباً جو پہلا نصف ہے اس میں اللہ نے تذکرہ کیا، اور اس میں ایک بڑی جو کامن چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہر قوم نے اپنے نبی کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ بدبختوں نے اپنے انبیاء کے لیے یہ الفاظ بولے۔ کسی نے کہا کہ ہم تو معاذ اللہ آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، کسی نے کہا ہم تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ یعنی دین کی جانب بلانے والے اللہ کے برگزیدہ انبیاء کو بھی ان لوگوں نے ذہنی طور پر ٹارچر بھی کیا، اور ان کی دعوت کو ٹھکرا کر ان کی توہین بھی گویا کی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس توہین آمیز رویے کا ذکر بھی کیا۔ اس سے ہمیں بنیادی چیز یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ دین کی جانب بلانے والوں کو گویا کہ عام لوگوں کی تو بات ہی کچھ نہیں ہے، ان کی تو حیثیت انبیاء کے مقابلے میں وہ نہیں ہے جو انبیاء کی ہے۔ انبیاء کرام کو بھی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم میں سے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ دین کی بات کسی کو بتائیں، سخت رد عمل آئے تو گھبرا جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھی بات منتقل کریں اور بری بات سے روکیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہینگ لگے نہ پٹ گئی رنگ بھی ہے چوکھا، یعنی ہم کسی کے کوئی تلخ جملے بھی نہ سنیں، اور ہم بالکل بس اپنے قبلے کو سیدھا رکھیں، اور بس جبکہ